بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کہ دروس میں ہم لوگوں نے صحابہ کرام پر مشرکین مکہ کی جانب سے جو مصیبتیں، جو پریشانیاں اور جو تکلیفیں آئی ہیں، ان چیزوں کو صحیح احادیث کی روشنی میں سماعت فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ نے جب ہر طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹارچر کیا، صحابہ کرام کو تکلیفیں دیں اور انہیں اسلام سے روکنے کی کوشش کی، تو باوجود اس کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مہم میں پیچھے نہیں ہٹے، اپنے مشن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ایک دوسرا طریقہ انہوں نے اختیار کیا، وہ طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ پیشکشیں کی جائیں، کچھ آفر دیا جائے، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی اس دعوتی مشن سے رک جائے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ معاملہ ان لوگوں نے کیا۔ ایک مرتبہ قریش کے چند سردار ابو طالب کے پاس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، اور آ کر وہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو، تمہارا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، اور ہمارے باپ دادا جس طریقے پر تھے اس طریقے کو گمراہ کن طریقہ کہتا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو روک دیجئے، اس کام سے باز آنے کے لیے اس کو کہیے۔ تو یہ چیز ان لوگوں نے ابو طالب سے کہی۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر کہا کہ دیکھو، یہ تمہاری قوم کے لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ تم جس دعوت کا کام لے کر آگے بڑھ رہے ہو اس کام سے رک جاؤ، ان معبودان کو برا بھلا نہ کہو اور ان کے آبا و اجداد کے طریقے کو گمراہ کن نہ کہو، تم اس کام سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور فرمایا، فما انا باقدر على ان ادع ذلك منكم على ان تستشعلوا منها شعلة۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اگر یہ لوگ آسمان سے اس سورج کی شعاعیں بھی مجھے لا کر دیں، سورج کا حصہ بھی مجھے لا کر دیں، تب بھی میں اپنے اس کام سے ہرگز رکنے والا نہیں ہوں، میں اپنے کام میں ہمیشہ ثابت قدم رہوں گا، جمع رہوں گا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تو ابو طالب نے کہا کہ واللہ ما کذبنا ابن اخی فرجعوا۔ ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا جو کہتا ہے وہ برحق ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ یہ ابو طالب نے ان لوگوں سے کہا، مشرکین مکہ سے۔ تو ان لوگوں نے کہا، مشرکین مکہ نے، کہ ایک کام یہ کریں کہ یہ ہماری دعوت کو نہیں مانتا، یہ ہمارے طور طریقے کو نہیں مانتا، تو کم از کم یہ کام کرے کہ وہ ہمارے معبودوں کی ایک سال عبادت کرے اور ہم ان کے معبودوں کی ہم اس کے معبود کی ایک سال عبادت کریں گے۔ یہ پیشکش لے کر مشرکین مکہ دوبارہ آ گئے کہ ہم اللہ کی ایک سال عبادت کریں گے اور مسلمان ہمارے معبودان کی ایک سال عبادت کرے۔ تو یہ پیشکش انہوں نے کی۔ اس روایت کو بعض علماء نے سندن جو ہے ضعیف کہا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مضمون کے اعتبار سے، اس کا جو کنٹیکسٹ ہے اس کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے، اس لیے کہ سورۃ الکافرون جو نازل ہوئی ہے، سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون کا جو مضمون ہے، اس مضمون میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے
کہ آپ میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو اور میں تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، تو یہ تمہاری جو پیشکش ہے مجھے منظور نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے ان لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تو وہ لوگ جو ہے ناراض ہو گئے، لوگ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ محمد جو ہے حد سے تجاوز کر رہا ہے، حد سے تجاوز کر رہا ہے اور وہ ہماری بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے مختلف قسم کے اور مزید آفر دیے، ان میں سے بعض روایتوں پر چونکہ کلام ہے اس لیے صاحب کتاب نے ذکر نہیں کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے مطالبات شروع کیے، معجزات طلب کرنے لگے، اگر یہ سچے نبی ہیں تو لوگ فلاں کام کر کر دکھائیں، اگر یہ برحق نبی ہیں تو فلاں کام کر کر دکھائیں۔ اس طرح کی پیشکشیں یہ لوگ کرنے لگے، مطالبات کرنے لگے۔ بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے ادعو لنا ربک ان یجعل لنا الصفا ذهبا فقال ان ربک عز وجل، یہ لوگ کہنے لگے کہ اے نبی اگر تم برحق ہو، اے محمد اگر تم برحق ہو تو اپنے رب سے دعا کرو کہ صفا پہاڑی کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے، اللہ تعالی ہمارے لیے صفا پہاڑی کو سونا کا بنا دے، تب ہم آپ کی بات پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر یقیناً تم ایمان لاؤ تو میں اللہ کی ذات سے دعا کروں گا۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے نبی ان ربک عز وجل یقرأ علیک السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة۔ حضرت جبریل نے اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور اللہ نے کہا ہے اگر تم چاہو تو صفا پہاڑی ان کے لیے سونے کی بن جائے، سونے کی بن جائے گی۔ اگر اس کے باوجود ان لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا دردناک عذاب دے گا کہ دنیا بننے کے بعد سے اب تک کبھی کسی کو اتنا سخت عذاب اللہ نے نہیں دیا ہے، اتنا سخت عذاب اللہ ان کو دے گا اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ اور اگر نہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے رحمت کے دروازے اور توبہ کے دروازے کھول دیے جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے کھول دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بل باب التوبۃ والرحمہ، کہا اللہ کے نبی نے کہ بہتر ان کے حق میں یہ ہے کہ ان کے لیے رحمت کے دروازے اور توبہ کے دروازے کھول دیے جائے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ رب العالمین نے اس پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کیا، اس لیے کہ اگر اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دے گا، اور اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پوری امت کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں مبتلا کرے۔ اللہ کے نبی اس بات کے حریص تھے، شفیق تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی حرص تھی کہ یہ لوگ ایمان لائیں، یہ لوگ اسلام لائیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش تھی۔ تو اس لیے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے ان کے کہنے کے مطابق کچھ نشانیاں دی تھی، کچھ معجزات دیے تھے۔ قوم سمود نے مطالبہ کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ وہ ایک اونٹنی بنائے، اللہ کی طرف سے ایک اونٹنی آئے تو اللہ رب العالمین نے ایک اونٹنی ان کے کہنے کے مطابق بھیج دی، تو ان لوگوں نے اس اونٹنی کے کوچے کہان کاٹ دیے، تو انہوں نے اس اونٹنی کے آنے کے باوجود، اللہ کا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ وہ لوگ معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو اللہ کے نبی سے اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر یہ لوگ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو ان کے اوپر بہت ہی سخت عذاب مسلط ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے لیے کہا کہ ان کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیے جائے۔ اس کے چند دن اور گزرے نہیں تھے کہ ان لوگوں نے پھر مطالبہ شروع کیا،
کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا جائے۔ شق قمر کا واقعہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مکہ کے اندر جو چاند نظر آ رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیا جائے تو ہم لوگ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کے کہنے پر اور ان لوگوں کے اصرار پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا اور چاند اس قدر بالکل صاف و شفاف 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو گیا کہ مکہ کی پہاڑی جو ہے 2 ٹکڑوں کے درمیان سے نظر آنے لگ گئی تھی۔ پہاڑ کے ایک حصہ چاند کا، پہاڑ کے ایک جانب چاند کا آدھا حصہ اور پہاڑ کے دوسرے جانب چاند کا آدھا حصہ بٹ گئے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے چاند کو 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اس امت کے اندر پیش آیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ جب چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، جادو کی وجہ سے وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ ایک جادو کا حصہ ہے، اللہ محمد نے جادو سے اس طرح کیا ہے، ورنہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے اللہ کی جانب سے۔ اس لیے انہوں نے اس بات پر بھی انکار کیا اور اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس طرح کئی مطالبات انہوں نے کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا بھی کی کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں، پھر بھی وہ لوگ ایمان لائے، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو آخر کار بڑی ذلت اور رسوائی کی موت اللہ رب العالمین نے یہ کے بعد دیگرے بعض لوگوں کو بدر سے پہلے، بعض لوگوں کو بدر میں اور بعض لوگوں کو بدر کے بعد بڑی ذلت اور رسوائی کی موت میں اللہ رب العالمین نے ان کو مبتلا کر دیا۔ تو اس طرح کئی ان لوگوں کے مطالبات تھے جو پورے ہونے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور پھر اللہ کے رسول اپنے مشن میں برابر جاری تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام برابر کام کر رہے تھے۔ پھر ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ لوگوں نے آ کر ابو طالب سے کہا کہ آپ محمد سے کہہ دو اگر وہ مکہ میں سرداری چاہتے ہیں ہم سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کام سے رک جائیں۔ اگر ان کو مال چاہیے تو ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ عرب کی کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر ان کے اندر پاگل پن کا دورہ ہے تو وہ بتا دیں، ہم اس کا علاج کریں گے۔ مختلف قسم کی پیشکشوں کے تعلق سے ایک روایت ملتی ہے جو کہ درست نہیں ہے، واقعہ مشہور ہے لیکن درست نہیں ہے۔ بس یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ 1 سال ہم آپ کی عبادت کریں، آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ ہمارے رب کی عبادت کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ تو یعنی جتنی طرح کے انہوں نے ہتھ کنڈے اپنائے نبی کو دعوتی کام سے روکنے کے لیے، کسی میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے، کسی میں بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس کے بعد وہ لوگ جو ہے ڈیبیٹ کرنے پر اتر آئے، بحث و مباحثہ کرنے پر اتر آئے، علمی طور پر علم کے معاملے میں نبی سے بحث مباحثہ کرتے کہ اگر تم یہ حق ہو تو یہ بات تمہارے اندر کیوں ہے۔ اس طرح کی مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے تھے یا معشر قریش انہو لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اے قریش کے لوگوں، تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی عبادت کرتے ہو ان میں سے کسی میں بھی خیر نہیں ہے، کسی میں بھی خیر نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی، جن معبودوں کی عبادت ہوتی ہے ان میں خیر نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے اچھی بات، جن کی عبادت کی جاتی ہے ان میں خیر نہیں ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، تو کیا حضرت عیسیٰ میں بھی کوئی خیر نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ میں بھی کوئی خیر نہیں ہے؟ یہ لوگ جو ہے حجت کرنے لگے، بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ دیکھو تمہاری ہی بات اگر ہم مان لیں تو گویا نبی عیسیٰ کے اندر بھی کوئی خیر نہیں، جبکہ تم کہتے ہو کہ وہ تزعم ان عیسیٰ کان نبیا وعبدا من عباد اللہ صالحا، وہ اللہ کے بندے تھے، سچے نبی تھے، اللہ کے قریبی تھے۔ تو تم خود کہہ رہے ہو جس میں جو
اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت ہوتی ہے ان میں سے کسی میں بھی خیر نہیں ہے، تو گویا حضرت عیسیٰ میں بھی خیر نہیں ہے۔ اس طرح کی وہ ڈیبیٹ جو ہے شروع کر دیے تاکہ نبی ان معاملات میں پھنس جائے اور کوئی جواب نہ دے پائیں۔ جب ان لوگوں نے اس بات کو پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ ابن مریم کی مثال پیش کرتے ہیں، ابن مریم علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ جو مثال پیش کر رہے ہیں مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدْلًا، یہ صرف آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، جھگڑنا چاہتے ہیں، جدل کے طور پر، حجت کے طور پر، مباحثہ کے طور پر کرنا چاہتے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ تو ایک جو ہے لڑاکو قوم ہے، قوم خصمون ایک جھگڑالو قوم ہے۔ ان لوگوں کو جو ہے حق سے کوئی سروکار نہیں ہے بلکہ آپ سے صرف حجت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور پھر بتایا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات کہی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کی جاتی ہے ان میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ مجسمے، وہ پتھروں کے معبود بت جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں نبی نے بات کی ہے، کسی نبی اور پیغمبر کے بارے میں نہیں کہی گئی ہے۔ اور انبیاء اور یہ بت کبھی برابر نہیں ہو سکتے، انبیاء کو ان بتوں کے اوپر قیاس کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، حضرت عیسیٰ نے اپنے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میری عبادت کرو، کبھی حضرت عیسیٰ نے یہ بات نہیں کہا، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا اور آپ کا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ نے یہ بات کہی تھی، لہذا حضرت عیسیٰ کے اوپر جو ہے یہ تان کرنا کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات کہی تھی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان میں خیر نہیں، یہ مشرکین سے اللہ کے نبی نے کہا تھا، نصارہ سے نہیں کہا تھا، نصارہ سے آپ نے نہیں کہا تھا بلکہ مشرکین سے کہا تھا، اس لیے کہ مشرکین تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کی وہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے ڈیبیٹ کرنا اللہ کے نبی سے شروع کیا۔ ایک مرتبہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو لے کر بحث و مباحثہ کرتے ہوئے، کبھی یہودیوں کے پاس جا کر جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتاؤ جس سے ہم اللہ کے نبی کو آزمائیں، محمد کو آزمائیں، ہم ان کا امتحان لیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ محمد سے روح کے بارے میں پوچھو، روح کیا چیز ہے، روح کے متعلق پوچھو۔ تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے روح کے متعلق پوچھے اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی پھنس جائیں گے، کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے پاس وحی کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل صحیح اور سچا جواب دیا، جس سے یہودیوں کو یقین ہوگا کہ یہ برحق نبی ہے، یہ برحق نبی ہے اور کوئی نبی ہی اس طرح کا جواب دے سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی جو ہے وہ لوگ پھنس گئے اور نبی کو زیر نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکے۔ اس طرح جو ہے ایک اور اعتراض ان لوگوں نے یہ کیا کہ محمد جو ہے، محمد مکہ میں کچھ بچے تھے، 2 بچے تھے جو تورات پڑھا کرتے تھے، تورات پڑھا کرتے تھے، ان کے پاس جا کر سیکھ کر آتے ہیں اور مسلمانوں سے احکام، مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے کہا، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ محمد تو فلاں بچے کے پاس جا کر، فلاں 2 بچے ہیں ان کے پاس جا کر سیکھ کر آتے ہیں اور مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے، یہ کہنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو 2 بچے تھے وہ کم عمر کے بچے تھے، نبی ان کے پاس جا کر سیکھے، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں تھی۔ اور دوسری بات، وہ جو 2 بچے تھے وہ عربی نہیں تھے، عجمی زبان میں بات کرنے والے تھے، تورات کو عبرانی زبان میں پڑھنے والے تھے، عربی وہ جانتے نہیں تھے، عربی میں نہیں بولتے تھے۔ تو اللہ کے نبی عربی جاننے والے اور وہ عجمی جاننے والے، جو عربی نہ جانتا ہو اس سے نبی کیسے علم حاصل کر سکتے، اس سے ان لوگوں سے اللہ کے نبی کیسے عجمی
زبان جو نہ جانتے اللہ کے رسول اس زبان میں کیسے علم حاصل کرتے اور کیسے آ کر ان لوگوں مسلمانوں کو تعلیم دیتے، اور پھر تورات کے خلاف تورات سے سیکھتے، تورات والوں سے اللہ کے نبی سیکھتے تو انہی کے مخالف کیسے بیان کرتے؟ اللہ کے نبی نے کئی احکام خود تورات کے مخالف بیان کیے۔ اگر حقیقت میں ان بچوں سے نبی نے کچھ علم لیا ہوتا تو نبی ان کے مخالف میں نہیں کہتے، ان کے مخالف میں نہیں کہتے۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ یہ بچے جو ہے اہل نجران کے تھے، نجران جو کہ ایک علاقہ تھا مدینہ منورہ سے کافی دوری پر، اس علاقے کے بچے تھے۔ تو اللہ نے نفی کی، کہا کہ ان بچوں سے نبی نے کچھ علم حاصل نہیں کیا، اس لیے کہ درمیان میں ایک زبان رکاوٹ ہے، عربی زبان رکاوٹ ہے، وہ لوگ عربی نہیں جانتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی جانتے تھے، اور اللہ کے نبی عجمی جانتے نہیں تھے کہ نبی ان سے تورات عجمی زبان میں سیکھیں اور آ کر مسلمانوں کو عربی میں بیان کریں، یہ چیز ناممکن تھی، محال تھی۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ لوگ اور کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کے اوپر قرآن نازل کیا، مسلمانوں پر یا اللہ کے رسول پر قرآن اللہ نے نازل کیا تو یہ بیک وقت کیوں نازل نہیں کیا؟ مکمل قرآن جو ہے بیک وقت کیوں نازل نہیں کیا؟ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے؟ یہ لوگ اعتراض کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں بیک وقت نازل نہیں ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ ایک نظام تھا اللہ کا، جب مسلمانوں کو جتنی ضرورت ہوتی الہام کی، وحی کی، تعلیمات کی جتنی ضرورت پیش ہوتی ہے اسی کے مطابق جو ہے اللہ رب العالمین آسمان سے آیت نازل کرتے ہیں، اور یہی نظام جو ہے نہ صرف امت محمدیہ کا بلکہ سابقہ جتنی امتیں تھیں ان تمام امتوں کا بھی یہی نظام تھا، یہی نظام تھا کہ جب ضرورت پیش آئے تب جو ہے وحی کا نزول ہو، اور ایک وقت اگر نازل ہو تو یہ نبی کے لیے بھی مشکل تھا کہ پورا قرآن بائی ہارٹ کر لیتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے بیک وقت، یہ مشکل تھا، اور پھر مسلمانوں کے لیے بھی مشکل تھا کہ ایک وقت قرآن نازل ہو اور اس کو پورا کا پورا یاد کر لیا جائے، یہ مشکل چیز تھی۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی کے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین پر وقتاً فوقتاً جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی، جب ضرورت پیش آئی اللہ نے آیتوں کو نازل کیا۔ اس طرح جو ہے کئی آیتیں مرحلہ وار ضرورت پیش آئی تب اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ اسی طرح مشرکین کا ایک اور مطالبہ یہ تھا، ایک اور ان کی پیشکش یہ تھی کہ ہم نبی کے پاس آئیں گے لیکن ایک شرط یہ ہے، ایک شرط ہے کہ نبی کے اطراف میں جو غریب اور کمزور صحابہ ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، غریب اور کمزور صحابہ کو ہٹا دیا جائے تب ہم نبی کے ساتھ مل کر بات کریں گے، بیٹھ کر بات کریں گے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، بلال حبشی ہیں، اس طرح کمزور مسلمان غریب مسلمانوں کو ہٹانے کی انہوں نے پیشکش کی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیت نازل کی، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی آپ ہرگز ان لوگوں کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے جو صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا طلب کرتے چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ اپنے سے ہرگز دور نہیں کر سکتے۔ اور پھر بلکہ ایک مرتبہ جب لوگوں نے کہا کہ ان عبداللہ بن مکتوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ کچھ بات کر رہے تھے، تو اس وقت عبداللہ بن ام مکتوم آپ کے پاس آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی تھے، آپ کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے کچھ بیزارگی کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اگر یہ لوگ میری بات مان لیں تو ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیں، یہ سوچ کر اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے پاس توجہ نہیں دی، تو اس بات پر اللہ نے تنبیہ کی، اللہ نے اس بات پر سخت تنبیہ کی، اور ناراض ہوتے ہوئے اللہ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ تم نے کیوں اپنا منہ پھیر لیا جبکہ تمہارے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ نابینا تیرے پاس تقوی حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا، اللہ کا ڈر خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے آ رہا تھا، تو نے اس کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے تم نے اپنا وقت گزار دیا
اللہ کو نے تنبیہ کی اللہ کے نبی کو. تو اسی بات معلوم ہوئی کہ مشرکین چاہتے تھے کہ نبی کے پاس جو غریب اور مسکین صحابہ ہیں وہ ہٹ جائیں اور یہ لوگ نبی کے پاس آ جائیں. تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ یہ صحابہ کو میں اپنے سے کبھی دور نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی مختلف پیشکشیں ان لوگوں نے کی یہ سوچ کر کہ نبی جو ہے کچھ کمپرومائز کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی معاملے میں ان لوگوں کے ساتھ معاملہ تفاہم نہیں کیا. اسی طرح بعض لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کیا قیامت آنے والی ہے؟ عاص بن وائل اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا. عاص بن وائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا کیا ہم اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، اللہ کہنے لگا کہ ہم اب جب مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہڈیاں جو بوسیدہ ہو جائیں گی پھر دوبارہ کیا ہم پیدا کیے جائیں گے؟ یہ کہنے لگا تو اللہ رب العالمین نے کہا بالکل ہاں. اللہ رب العالمین جو ہے پھر دوبارہ نعم یبعث اللہ ھذا ثم یمیتک ثم یحییک ثم یدخلک نار جہنم، کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، ہم سب کو اٹھائے گا. اللہ تجھے موت دے گا، تجھے دوبارہ اٹھائے گا اور پھر تجھے اللہ جہنم میں داخل کرے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو پیشین گوئی کی. عاص بن وائل جو کہ مشرک تھا، کافر تھا، اور یہ وہی عاص بن وائل ہے جس کے بارے میں ہم نے ابھی 2 دن پہلے پڑھا تھا کہ خباب ابن ارت نے جب ان سے اپنی مزدوری طلب کی تھی، جب اس کو انہوں نے حداد تھے تلوار بنا کر دیے، اپنے مزدوری انہوں نے طلب کیے، تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا اور مجھے میرا مال اور میری اولاد ملے گی تب میں تیرا قرض لوٹا دوں گا. اس وقت اس نے مذاق اڑایا تھا. تو اللہ نے اس آدمی کو جہنم کی پیشین گوئی کی کہ تو مرے گا بھی، دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر اللہ تجھے جہنم میں بھی داخل کرے گا. تو اس طرح جو ہے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے شان میں بھی آیت نازل کی. اولم یرا الانسان انا خلقنا من نطفۃ فاذا هم خصیم مبین، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، حقیر نطفے سے، پھر اللہ رب العالمین جو ہے تو ان کو دوبارہ پھر جو ہے زندہ کرے گا. جو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا یہ اور اللہ کے لیے آسان چیز ہے، اللہ کے لیے یہ اور آسان بات ہے. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے ہر معاملے میں ان لوگوں کی نفی کی، ان لوگوں کی تردید کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے ہر جگہ پر مدد کی، یہاں تک کہ وہ لوگ تھک ہار گئے اور اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی باز نہیں آئے. تو وہ لوگ جو ہے برابر مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے رہے. جب موقع ملتا نبی کو بھی تکلیف دیتے، صحابہ کرام کو بھی تکلیف دیتے. تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا. حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا. حبشہ کی جانب جو ہے 2 مرتبہ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، پھر تیسری ہجرت جو ہے مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی جانب ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ اگلی دروس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.